میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مسلک اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ایک جملہ بول دوں میں, مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کا اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرو. صراط الذین انعمت علیہم, کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا. انعام کس پر کیا؟ انعام کیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صالحین کے راستے پہ چلو. کیا اعلیٰ حضرت صالحین میں سے نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت صالحین میں سے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ صالحین کے راستے پہ چلو. تو مسلک کا معنی ہوتا ہے راستہ, اور مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا راستہ, اور اعلیٰ حضرت کے راستے کا مطلب ہوتا ہے نیک لوگوں کا راستہ. اور رب فرماتا ہے نیک لوگوں کے راستے پہ چلو, تو اس کا مطلب وہ رب فرما رہا ہے اعلیٰ حضرت کے راستے پر بھی چلو. تو یہ قرآن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی و جشن غوث الورا, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ. علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ابھی آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ بیدار ہیں؟ جو میں تو بولوں گا تو رات میں بول سکتا ہوں. ہاں, آپ لوگوں کی توجہ ہے نا؟ جو مسلک اعلیٰ اگر ادھر میں بولنے لگا تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی بات. اعلیٰ حضرت کا راستہ نیک لوگوں کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک درست نہیں ہے تو قرآن کی آیت کا بھی انکار کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صالحین کے راستے پہ چلو. تو اعلیٰ حضرت کتنے صالح ہیں؟ شاہ محمد خان جو اعلیٰ حضرت کے پڑوسی ہیں, وہ ایک مرتبہ بڑھاپے کے عالم میں اعلیٰ حضرت کی خانقاہ میں جھاڑو دے رہے تھے. سید قناعت علی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ بڑھاپے میں یہاں پہ جھاڑو مت دو. کہا رہے مجھے جھاڑو دینے دو, میں نے اعلیٰ حضرت کا بچپن بھی دیکھا ہے, جوانی بھی دیکھی ہے, بڑھاپا بھی دیکھا ہے. لوگ بڑھاپے میں نیک بن جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا میں نے بچپن بھی دیکھا, بچپن میں بزرگ تھے, جوانی میں بھی بزرگ تھے, اور آج بڑھاپے میں بھی میں ان کی بزرگی کا نظارہ کر رہا ہوں. اتنے نیک ہیں, اتنے نیک ہیں اعلیٰ حضرت. میں آپ کو بتاؤں کتنے بڑے صالح ہیں اعلیٰ حضرت سرکار. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے وہ سارے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں 1900 عیسوی کے اندر پٹنہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑی صلح کلیت کے رد میں کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس کے اندر 1000 علماء, مشائخ, مفتیان کرام, سادات اعظام جمع تھے اور لاکھوں کا مجمع تھا. اس مجمع میں کھڑے ہو کر کے شیخ عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کیا تھا اس صدی کے مجدد کا نام امام احمد رضا ہے. اور شیخ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سردار ہوا کرتا ہے. تو اتنے بڑے ولیوں کے سردار کا راستہ غلط ہوگا. اور حضرت میاں شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا. لوگ کیا کہتے معلوم ہے؟ ارے غوث پاک کے راستے پہ چلو. میں کہتا ہوں سنو, میاں شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا تو پوچھا کہ اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ میاں محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے غوث پاک نے فرمایا اس زمانے میں میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے. تو جو غوث اعظم کا مسلک ہے, نائب غوث اعظم کا بھی تو وہی مسلک ہوگا. تو جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہی مسلک تو غوث اعظم کا مسلک ہے. اسی طرح پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا, پوچھا کہ بتائیے زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میرا نائب دیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھ لو. بتا غوث پاک اس کو اپنا نائب کہہ دے, ان کا مسلک کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور میں نے اس سے پہلے آیا تو یہ بات بیان کی تھی, میں ایک بار تو پھر بتا دیتا ہوں. جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھا. بہت آسان بات میں بتا رہا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب اعلیٰ حضرت کا مسلک ان کا راستہ.
تو جب اعلیٰ حضرت سمجھ جاؤ گے تو ان کا مسلک بھی سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت معلوم ہے کیا ہے؟ معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ جب میں نے پڑھا تھا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے دوسری مرتبہ حج کے لیے تو اس وقت وہاں پر ایک بحث اٹھی تھی. معلوم ہے کیا بحث اٹھی تھی؟ وہابیوں نے فتنہ اٹھایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو وہاں کے مکہ کے جو ایک بڑے عالم تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا حضور وہابیوں نے اعتراض کیا ہے نبی کے علم غیب کے اوپر, آپ اس پر کوئی جواب لکھ دیں. 2 دن کے بعد میں شریف مکہ میں جب کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بیمار تھا. میں نے کہا احمد رضا اپنے کو مت دیکھو, اللہ کے رسول کی عظمتوں کو دیکھو. میں بیماری کی حالت کے اندر حرم شریف کے اندر آیا, میں نے وضو بنایا, 2 رکعت نماز ادا کی, خانہ کعبہ کا طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد میں باب کعبہ کے سامنے بیماری کی حالت میں بیٹھ گیا. اب آپ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1 سیکنڈ کے لیے دیکھ لے وہ ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے. اور شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا اگر دیکھنے والے میں زیادہ طاقت ہے تو 1 سیکنڈ دیکھ کر کے اور بھی بڑا ولی بن سکتا ہے وہ. اب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں آ کر کے بیٹھ گیا, میں نے کتاب لکھی 8.5 گھنٹے میں. کون سی کتاب؟ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اس میں علم غیب پر دلائل کے انبار لگا دیے, عربی زبان کے اندر اس کتاب کو لکھ دیا. اپنے خلیفہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتاب دے دی. مکہ مدینہ کے علماء کے دستخط لینا اور دستخط لے کر کے تم آ جانا بریلی شریف. اب وہ چلے گئے اعلیٰ حضرت سرکار, ادھر سب سے دستخط لیے. علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بریلی شریف پہنچے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کے کہتے حضور دستخط تو میں کروا لایا ہوں لیکن مکہ اور مدینہ کے علماء حیران ہے. مصنف بیمار تھا, مصنف کے پاس کتابیں نہیں تھی, مصنف سفر میں تھا. مصنف نے 8.5 گھنٹے میں اتنی مدلل اتنی مضبوط کتاب کیسے لکھ دی؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے راہ سے پردہ ہٹایا, کہا جب میرے پاس سوال آیا میں بیمار تھا, میں نے وضو بنایا, خانہ کعبہ کا طواف کیا, باب کعبہ کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا. جب میں نے علم غیب پر دلیل لکھنے کا آغاز کیا میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ باب کعبہ پہ کونین کے دھولا میرے آقا تشریف فرما ہے, دائیں طرف سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے اور بائیں طرف غوث پاک ہے. وہ فرماتے جا رہے تھے, میں لکھتا چلا جا رہا تھا اور میری کتاب تیار ہو گئی. آپ مجھے بتائیں جو شخص جاگتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے میرے آقا کا دیدار کر لے وہ ولایت کے 2999